السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اس پوسٹ کے بارے میں آپ نے ذرا وضاحت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس سورہ الانعام کی 159 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے اے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے۔ یہ گویا اس آیت کا دوسرا پہلو بیان ہوا ہے جو مسلمانوں کو کہا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا، گروہ گروہ نہ ہو جانا۔ کہیں فرمایا گروہ گروہ ہو کے مشرک نہ بن جانا، تو بہت زیادہ اس میں جو ہے نا وہ ڈراوا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس انداز سے بھی ڈرایا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ 72 گروہوں میں بٹے تھے اور یہ امت جو ہے یہ 73 میں بٹے گی۔ تو اس وقت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ناجی گروہ یعنی نجات پانے والا، جہنم سے بچنے والا گروہ کون سا ہوگا؟ فرمایا میرا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ اس دور کے اندر بھی یہ دیندار سمجھے جانے والے لوگ یہود و نصارہ اور دوسرے مجوسی بھی تھے، ستارہ پرست تھے، آتش پرست تھے، تو یہ سارے لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے، جماعتیں تھیں، لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا بس اسی میں ایک دائرے کے اندر بند تھے، اس دائرے سے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس دائرے سے نکلے ہیں، خاص کر یہود و نصارہ کے علماء میں سے تو بہت ہی کم لوگ ہیں جو دین حق کی طرف آئے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ یہ بعد میں آ گئے تھے، گروہ در گروہ آ گئے تھے، لیکن یہ جو کتابی لوگ ہوتے ہیں، اہل کتاب امت ہوتی ہے، یہ چونکہ دینداری کا دم بھی بھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم دین کے اوپر ہیں، اور ان کے علماء اور مشائخ نے ان کو جکڑا ہوا ہوتا ہے اپنے سسٹم کے اندر، تو یہ بہت کم ہیں جو ادھر آتے ہیں۔ ان کے مفادات ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں اپنے۔ بالکل آج کی مثال لے لیں، جس طرح آج یہ امت ہے یہ فرقوں کے اندر بٹ گئی ہے، مختلف ان کے نام ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی قادیانی ہے، چکڑالی، سہروردی، نقشبندی، ان کے گنے بھی نہیں جا سکتے، اتنے زیادہ فرقے ہیں، اور سب اپنے اپنے فرقوں کے اندر دائرے کے اندر بند ہیں۔ تو یقین کریں یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آخری کتاب قرآن ہے۔ اب اگر کوئی اس طریقے سے نبی آنا ہوتا یا سلسلہ ہوتا تو اس نبی کو بھی یہی بات بتائی جاتی ہے کہ ان فرقوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، بریلویت کے ساتھ، دیوبندیت کے ساتھ، اہل حدیثیت کے ساتھ، تم یکسو ہو کر اپنا یعنی رخ دین حنیف جو ہے انبیاء کا طریقہ، اس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنے والے تھے، اور ہمیں کیا کہا گیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ، بس اس کو جو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا وہ یعنی کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں۔ آج امت مسلمان جو پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، دوسری قومیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں اور ان کو ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، ذلت اور خواری اس کے ساتھ چمٹا دی گئی ہے۔ اپنے بھی مارتے ہیں اور بیگانے بھی مارتے ہیں، اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والا بھی مارتا ہے۔ ان کی کیا حالت ہوئی ہے، چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، ہر جگہ ان کے اوپر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ان کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، یہ واپس دین اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے علماء نے ان کو فرقوں میں بانٹ کے سب اپنے اپنے مفادات کی بولی بولتے ہیں اور اپنی اپنی علیحدہ دکانیں انہوں نے بنائی ہوئی، سب نے دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں اور امامت کے پیسے لیتے ہیں، مدرسوں میں جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ بھی اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی وہ بات سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ گئی کہ ان کثیر من الاحبار و رہبان
لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ ایماندارو خبردار یہ کثرت کے ساتھ ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، فرمایا کثرت کے ساتھ ہیں یہ علماء اور مشائخ، یہ تمہارا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور تمہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ ہیں، یقین کرو۔ عام طور پر عوام کا یہ تاثر ہے کہ یہ دیندار ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دکاندار ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، حالانکہ یہ بالکل ٹھگ ہیں، یہ راستے کے روڑے ہیں، اور بالکل ان کا نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ اکرام کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ کوئی اگر دعوت حق اٹھتی ہے آج توحید کی، رد شرک کی، طاغوت کی نشاندہی کی، اور اصلی دین اور صحیح دین ان کے سامنے پیش کیا جائے، جو اکے بکے رہ جاتے ہیں کہ جیسے یہ بات انہوں نے کبھی سنی ہی نہیں ہے، اور واقعی عوام نے نہیں سنی، چونکہ ان کے علماء نے ان کو نہیں بتائی ہے، بتانے کی بجائے چھپایا ہے دین کو، حق اور باطل کو انہوں نے آپس میں ملایا ہے، اور اس وجہ سے آج یہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کو تو وہی طریقہ طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ بھائی ان سارے بتوں کو، مزاروں کو، واسطے وسیلے، جمہوریت کا شرک اور جتنے بھی ہیں تعویذ گنڈا، ہر شرک سے توبہ استغفار کرو، سچے دل سے ایمان خالص کی طرف آ جاؤ میرے پیارے بھائیوں۔